ویلکم بیک جی. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں اور میرے ساتھ اس وقت دو اور پیاری شخصیات مجھے جوائن کر چکی ہیں. ذیشان ڈوگر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو ویلکم کریں گے. ذیشان خیریت سے آپ؟ تھینک یو. ہاں جی الحمدللہ. بڑی لمبی غیر حاضری رہی, کدھر تھے؟ سب خیریت تھی؟ ہاں جی الحمدللہ, بس کچھ دنیاوی معاملات میں بزی تھے. اچھا بزنس کے. اللہ تعالیٰ اچھی جگہ مصروف رکھے جی. آمین آمین. اور ان کے ساتھ ایک اور شخصیت قاری عثمان اسلم صاحب, مولد جادو جنات ہیں, ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں. قاری صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ قاری صاحب؟ الحمدللہ جی, آپ سنائیں. الحمدللہ ماشاءاللہ. آج تو بڑی میچنگ کی ہے اور بڑی خوبصورت آپ نے کیپ پہنی ہے بلیک کلر کی, اچھی لگ رہی ہے ماشاءاللہ. آپ کے بیان کا شکریہ جی. پہلے چلتے ہیں ذیشان صاحب کی جانب. کیا سنا رہے ہیں آج آپ ہمیں؟ آج آپ کو حمد باری تعالیٰ سناؤں گا انشاءاللہ. ماشاءاللہ, پلیز سنائیے. الہی میری تو ساری بہار آپ سے ہے, الہی میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا, میرا قرار آپ سے ہے. الہی میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میری تو ہستی ہی کیا ہے, میرے غریب نواز. میری تو ہستی ہی کیا ہے, میرے غریب نواز. جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے. الہی میری تو ساری بہار آپ سے ہے. گناہ گار ہوں مولا, بڑی ندامت ہے. سیاہ کار ہوں مولا, بڑی ندامت ہے. قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے. قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے. الہی میری تو ساری بہار آپ سے ہے. یہ شعر آپ کے لیے. کہاں وہ عرض مدینہ, کہاں میری ہستی, کہاں وہ عرض مدینہ, کہاں میری ہستی.
سبب بار بار آپ سے ہے، الہی میری تو ساری بہار آپ سے ہے، محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے، محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے، سنہری جالیوں میں غار یار آپ سے ہے، سنہری جالیوں میں غار یار آپ سے ہے، میں بے قرار، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، الہی میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ دل تو کہہ رہا تھا کہ ذیشان آج پڑھتے جائیں اور ہم سنتے جائیں، اور جس طرح سے ادائیگی ہو رہی تھی وہ ادائیگی لفظوں کی نہیں، وہ جذبات کی ادائیگی لگ رہی تھی، اور جب جذبات ادا کیے جائیں تو وہ پھر آپ کو باقاعدہ اندر اترتے محسوس ہوتے ہیں۔ تو ایسی کچھ کیفیت ہے جی، اللہ تعالیٰ آپ کو عزتوں سے نوازے، بہت شکریہ۔ اور جو وہ بہت سے میسیجز مجھے آئے، بہت سے لوگوں نے جو مجھے پوچھا تھا کہ وہ ایک حضرت آیا کرتے تھے، حضرت میں محبت میں کہہ رہا ہوں، اظہار تفنن نہیں کہہ رہا، محبت میں کہہ رہا ہوں کہ ذیشان ڈوگر وہ کدھر ہیں، آج کل نہیں آ رہے، تو یہ آپ کے سامنے ہے جی، اور آج انہوں نے جو پڑھا ہے وہ ساری محبتیں، وہ ساری جو دوریاں تھیں وہ ساری ختم ہو گئی ہیں اور محبتیں واپس لوٹی ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عزتوں سے نوازے، بہت شکریہ۔ لیں سر، آپ نے بھی بڑا ابھی لطف لیا الحمدللہ، اور بڑا مزہ آیا سننے کا، تو ویسے تو مشکل ہے پروگرام کرنا جس کیفیت میں چلی گئی ہے طبیعت، لیکن چونکہ ذمہ داری ہے، چلیں کوشش کرتے ہیں، ٹوٹی پھوٹی سے ہی ادا کرتے ہیں۔ اچھا یہ فرمائیے گا، ہم سے پوچھا گیا ہے کہ جب قاری عثمان اسلم صاحب آئیں تو ان سے پوچھیے کہ رزق میں برکت کا جو وظیفہ ہے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ بہت شکریہ نظامی صاحب۔ سر آپ فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پر چلنے والے جتنے بھی جاندار ہیں ان کے رزق کا ذمہ اللہ کا ہے، اللہ رب العزت نے رزق عطا کرنا ہی کرنا ہے۔ اب دیکھیں پرندے ہیں، وہ صبح خالی پیٹ اڑتے ہیں اور اللہ انہیں رزق مہیا کرتا ہے، وہ رزق لیتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں، ذخیرہ بھی نہیں کرتے، اور صبح پھر اس امید پر وہ چلتے ہیں، جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت آج پھر ہمیں رزق عطا فرمائے گا۔ لیکن دیکھیں کہ رزق کے معاملے میں اکثر روتے ہوئے پریشان انسان ہی نظر آئیں گے، اشرف المخلوقات ہی نظر آئے گی۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ انسان ایک تو نہ شکرہ ہے، دوسرا گناہ گار ہے، جس وجہ سے رزق کی تنگی آتی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج 3 ایسی چیزیں ہم بتائیں گے کہ جن کے ساتھ اللہ رب العزت آپ کو بہت زیادہ رزق عطا فرمائیں گے، رزق میں برکت ہوگی، اور کبھی بھی انشاءاللہ تعالیٰ ایسا شخص جو ان عمل کو کر لے گا وہ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان نہیں نظر آئے گا۔ جی ٹھیک۔ اچھا، پہلی بات کیا ہے؟ جیسے میں نے عرض کیا کہ انسان نہ شکرہ ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جو شخص شکر ادا کرتا ہے اللہ رب العزت اسے مزید عطا فرماتے ہیں، جو روتا رہتا ہے وہ روتا ہی رہتا ہے۔ اور دوسری بات فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو شخص اللہ رب العزت سے ڈرتے ہوئے گناہ کو چھوڑ دیتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے رستوں کو کھول دیتا ہے۔ اور فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ رب العزت اس شخص کو ایسی جگہوں سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس شخص کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ گمان بھی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور تیسری بات پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز ہو اور اس کے رزق میں برکت ہو تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ رشتہ داریوں کو جوڑے،
صلہ رحمی کرے، رشتہ داریوں کو توڑے نہ، اس کے ساتھ کیا ہوگا، عمر میں بھی برکت ہوگی اور رزق میں بھی اللہ برکت عطا فرمائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اور آخر میں ہم انشاءاللہ تعالی وظیفہ بھی ایک بتاتے ہیں، ایسا ذکر بتاتے ہیں جو کہ سمجھ لیں میں خود بھی کرتا ہوں، بہت سے لوگوں کو بتایا بھی ہے۔ اچھا جی، بہت ہی آزمودہ یہ وظیفہ ہے، ذکر ہے۔ وہ کیا ہے کہ جو میں نے آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3، آخر سے پڑھنی ہے آیت نمبر 2، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ یہ کوشش کریں کہ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ یہ پڑھنا شروع کر دیں، اس کے ساتھ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت رزق میں برکت عطا فرمائیں گے، اور جو 3 طریقے بتائیں ان طریقوں پر چلنا شروع کر دیں۔ ٹھیک ہے سر، آگے پوچھا گیا ہے کہ جادو جنات کے وار سے بچنے کے لیے کوئی گارنٹی شدہ علاج بھی ہے؟ جی بالکل ہے۔ اچھا، صرف ہم میں یقین کی کمی ہے، نہیں تو ایسے وظائف جو کہ تقریباً اس وقت بھی ہمارے معاشرے میں 90% لوگ وہ ذکر و اذکار کر رہے ہیں، لیکن کیا بات ہے، وہ وجہ کیا ہے، صرف اور صرف یقین کی کمی ہے۔ اب دیکھیں ہم لوگ ہیں، معالجین ہیں، راقی ہیں، عاملین ہیں، اب یہ صبح و شام جنات نکالتے ہیں، جادو کا اثر زائل کرتے ہیں، تو یہ کوئی الگ مخلوق تو نہیں نا اللہ نے اتاری، یہی انسان ہے، اور ہم کرتے کیا ہیں، صرف ذکر و اذکار کی پابندی ہے اور ان پر یقین پختہ ہے۔ میں انشاءاللہ تعالی مختصراً کچھ بتاتا ہوں وظائف، جو شخص یہ وظائف کرنا شروع کر دے انشاءاللہ العزیز جادو کے، جنات کے ہر شر سے اللہ رب العزت ایسے شخص کو محفوظ فرمائیں گے۔ کرنا کیا ہے، صبح و شام کے وظائف ہیں، 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، آخری 3 کل 11 مرتبہ پڑھے جائیں، سورہ یونس کی آیت نمبر 81 ہے وہ 21 مرتبہ، اور ساتھ میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام۔ جو شخص یہ وظائف پڑھنا شروع کر دے صبح و شام، جادو جنات اللہ تمام اثرات سے شخص کو محفوظ فرمائیں گے، اور اگر یہ روٹین بنا لے تو دوبارہ بھی کبھی کوئی وار کرنا چاہے گا تو ایسا شخص تمام اثرات سے محفوظ رہے گا۔ اچھا، اس کو ایک دفعہ رپیٹ کر دیجئے جیسے آپ نے بتایا ساری کوانٹٹی کو۔ جی، 7 مرتبہ آیت الکرسی، جی، آخری 3 کل 11 مرتبہ، سورہ یونس کی آیت نمبر 81 ہے وہ 21 مرتبہ، اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ 100 مرتبہ صبح و شام پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ تعالی جادو جنات تمام آفات سے اللہ رب العزت اس پڑھنے والے کو محفوظ فرمائیں گے۔ اگر آپ پہ جادو ہے یا نہیں ہے، جی بالکل، آپ روٹین میں اس کو پڑھ سکتے ہیں؟ ہے تو انشاءاللہ اثر زائل ہو جائے گا، ٹھیک ہے، نہیں ہے اگر خدشہ ہے کہ کوئی کر دے گا تو یہ انسان پڑھنا شروع کر دے، اللہ اسے محفوظ فرمائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، آگے پوچھا گیا ہے کہ جادو کا وار واپس پلٹنے کا کوئی جائز طریقہ بھی ہے؟ لیکن فرمایا کہ جو جادو ہے 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو، پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان میں سے ایک جادو بھی ہے۔ جادو کرنے والا ظالم ہے، اور جس پر جادو ہو رہا ہے وہ مظلوم ہے، اور مظلوم کی پکار کو اللہ رب العزت ضرور سنتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ لوگ جب ہمارے پاس نظامی صاحب آتے ہیں نا، یقین مانیں کہ اس حد تک وہ تکلیف میں ہوتے ہیں، کئی ایسے پیشنٹس ہیں جن کو دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ایسی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں جادو کی وجہ سے، جادو کی وجہ سے۔ اور وہ کہتے کیا ہیں، جب تھک جاتا ہے انسان، ایسا بس ہو گئی ہے، بار بار یہ لوگ ہم پہ جادو کر رہے ہیں، ہم جگہ جگہ جا کے تھک چکے ہیں، کچھ ایسا کریں جو ہم پہ وار کر رہے ہیں نا وہ واپس وار ان پہ پلٹ جائے۔ اگر ہم جادو ہی کریں گے تو پھر ان میں اور ہم میں فرق کیا رہ گیا، وہ بھی ظلم کر رہے ہیں، ہم بھی ظالم بن گئے۔ اب جائز طریقہ بھی تو کوئی ہوگا نا، آپ کے اوپر کوئی وار کر رہا ہے، دیکھیں کسی کے اوپر وار کو واپس پلٹنے سے پہلے آپ کی اپنی حفاظت ضروری ہے۔ جب تک آپ محفوظ نہیں ہوں گے کسی کے اوپر اپنا واپس وار آپ نہیں کر سکتے۔ آپ سے مراد آپ کی راکی ہے جو علاج کر رہا ہے یا وہ پیشنٹ ہے؟ پیشنٹ ہے، اچھا۔ اور یہ جو میں چیز بتلانے لگا ہوں، یہ جو اپنا وار واپس پلٹنے والا جو عمل بتانے لگا ہوں، یہ کوئی راکی نہیں کرے گا، کوئی عامل نہیں کر سکتا، یہ جس کے اوپر وار چل رہا ہے یہ وہی کر سکتا ہے۔ اچھا جی، کرنا کیا ہے، دیکھیں کہ اپنی حفاظت کی میں بات کروں، اپنی حفاظت کیسے ہوگی؟ جو انسان کو محفوظ کرنے کے لیے جو مضبوط قلعہ ہے وہ ذکر کا قلعہ ہے، وظائف کا قلعہ ہے، اور یہ جو وظائف و ذکر ہیں یہ زرہ کی مانند ہیں،
اور جو اصل بات جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، حافظ امام ابن قیم رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ جو ذرا ہے ذکر و اذکار کی ذرا، یہ جب انسان ذکر و اذکار کرتا رہتا ہے، اس میں پابندی کرتا ہے، پختگی کے ساتھ کرتا ہے، یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ کرتا ہے، تو اس ذرا میں یہ ذرا جو ہے موٹی ہوتی رہتی ہے، اس میں مضبوطی آتی رہتی ہے۔ اور فرمایا یہاں تک یہ موٹی ہو جاتی ہے، اس میں اتنی مضبوطی آ جاتی ہے کہ جب کوئی شخص کوئی شیطانی وار آپ پہ کرے گا تو اس ذکر و اذکار کی جو ذرا ہے، اس کی موٹائی کی وجہ سے اس کا وار واپس پلٹ جائے گا۔ کس طرح؟ ذکر و اذکار کے ساتھ، وظائف کے ساتھ۔ ہم بتا چکے ہیں کون سی ذکر و اذکار کرنے، یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ انسان وہ ذکر و اذکار صبح و شام کے پڑھنا شروع کر دے، اور اتنی پختگی کے ساتھ اور روٹین کے ساتھ وہ پڑھے کہ جب بھی کوئی شخص آپ کے اوپر وار کرے گا تو وار اس کے اوپر واپس پلٹ جائے گا۔ اچھا سر، ایک چیز اور بتائیے گا، عموماً دیکھا جاتا ہے جو لوگ پیشنٹ ہوتے ہیں یا جن پہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، وہ خود سے پڑھ نہیں سکتے، کوئی عمل کر نہیں سکتے، اپنا علاج نہیں کر سکتے، تو کیا ان کے بیاف پہ کوئی دوسرا پڑھ سکتا ہے؟ دیکھیں کہ اگر پڑھ نہیں نہ سکتے تو ایک اور طریقہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے جادو سے بچنے کے لیے، جی، وہ کھانے کے ساتھ ہے۔ وہ کھائیں گے تو جادو آپ کے اوپر اثر نہیں کرے گا۔ وہ کیا ہے؟ 7 اجوا کھجور، جو صبح کھائے گا شام تک اللہ رب العزت اسے جادو کے وار سے محفوظ فرمائیں گے۔ جو شام کو کھائے گا صبح تک اللہ رب العزت ایسے شخص کو جادو کے وار سے محفوظ فرمائیں گے۔ کوشش کریں خود پڑھیں، مختصر پڑھ لیں۔ بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں، بسم اللہ تو پڑھ ہی سکتے ہیں، بسم اللہ پڑھنا شروع کر دیں، اللہ رب العزت کو ویسے ہی پکارنا شروع کر دیں، اللہ آپ کی مدد فرمائے۔ اچھا، کیا آپ بالکل ٹھیک رہے ہیں، لیکن عمومی طور پہ جب آپ آتے ہیں اور ایسے لوگ جب آتے ہیں، گفتگو ہوتی ہے، لوگوں کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ جی ہمارے لیے آپ پڑھ دیں۔ میں نے تو کئی لوگوں کو دیکھا ہے، بلکہ ذیشان کے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے استخارہ آپ کر دیں، جبکہ استخارہ آپ خود سے ہی کریں گے، بالکل خود آپ کے بہاف پہ کوئی نہیں کر سکتا، لیک آف ایجوکیشن ہے۔ تو اس ساری سچویشن میں جب بندہ خود سے نہ پڑھ سکتا ہو، خود سے کر نہ سکتا سوری، تو پھر یہ سچویشن ڈیفرنٹ ہے جو کھانے کی آپ نے یہاں تک ہو سکتا ہے کہ والدین اپنے بچوں کو ان اذکار کے ساتھ حفاظت میں دے سکتے ہیں جو پڑھ نہیں سکتے بچے۔ اور جیسے آپ فرما رہے ہیں بالکل اسی طرح ایک شخص کو میں نے کچھ وظائف لکھ کے دیے، بالکل مختصر، کہتا اگر سب پڑھے نہیں جاتے کچھ دے دیں گھول کے پی جاؤں میں، سکون مجھے آرام آ جائے۔ پڑھنا نہیں ہے، دنیا میں ہر چیز سیکھ لی، تجارت سیکھ لی، زندگی گزارنے کے سلیقے سیکھ لیے، لیکن نہیں سیکھا تو قرآن نہیں سیکھا، پیغمبر اسلام کی حدیث نہیں سیکھی، ذکر و اذکار نہیں سیکھے۔ کوشش تو کریں، ہر چیز آ جائے گی۔ مختصر پڑھ رہے ہیں ہم، بالکل مختصر وظائف بتاتے ہیں، انسان وہ پڑھنا شروع کر دے، اللہ رب العزت محفوظ فرمائیں گے۔ اچھا سر، آگے پوچھا گیا ہے کہ سورہ جن پڑھنے سے جنات حاضر ہو جاتے ہیں؟ یہ نا بالکل اسی طرح ہے کہ بہت سے لوگ نا، ابھی یہ چند دن پہلے ایک راکی کا مجھے فون ہے، عامل ہیں، کہتے کہ صاحب آپ کو سنتے ہیں تو سوچ رہے ہیں کچھ آپ سے مزید سیکھیں۔ تو میں آیت الکرسی بہت کثرت کے ساتھ پڑھتا ہوں، تو مجھے کسی نے کہا کہ آیت الکرسی زیادہ نہ پڑھا کریں، آپ کے لیے بہتر نہیں ہے۔ وہ قرآن ہے بھائی، کیوں نہیں بہتر ہے؟ اللہ کا کلام زیادہ نہ پڑھا کریں؟ ہاں، کہ تو بہتر نہیں۔ یہ دیکھیں نا شیطان کی چالیں، کس طرح وہ شیطان آپ کو اللہ رب العزت سے دور کر رہا ہے، قرآن سے دور کر رہا ہے۔ اسی طرح یہ بات اڑائی گئی ہے، حوا بنایا گیا جی، یہ سورہ جو ہے جن، یہ تلاوت نہ کیا گیا، زیادہ نہ پڑھا کریں، ان کے ساتھ جنات حاضر ہو جاتے ہیں۔ بھائی وہ اللہ کا قرآن ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہدایت والی یہ کتاب ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، یہ وہی شفا ہے قرآن جس کے اندر یہ سورہ جن ہے۔ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ سورہ جن پڑھنے کے ساتھ جنات حاضر ہو جائیں گے۔ لوگ، خواتین خاص طور پر، بچے سورہ جن پڑھنے سے ڈرتے ہیں، اور اسپیشلی جب اکیلے ہو نا پھر نہیں پڑھتے، جس جن حاضر ہو جائیں گے۔ ایسا ہے نا، اصل میں بندہ نام سے اچھا، اٹریکٹ ہو جاتا ہے۔ نام سے بھی، اور ساتھ بتایا گیا نا کئی ایسے عاملین ہیں جلی جنہوں نے یہ باتیں پھیلائی ہیں جی سورج جن اتنی مرتبہ پڑھیں جن حاضر ہو جائیں گے۔ ہاں، اس کا ایک دوسرا پہلو ضرور ہے کہ سورج جن کو، یا کچھ اور بھی ہیں آیات وغیرہ، جن کو بے حرمتی کرتے ہوئے ایک خاص جگہ پہ، خاص مقام پہ، خاص وقت میں وہ پڑھنے کے لیے عاملین، یہ جو جادوگر لوگ ہیں وہ دیتے ہیں کہ یہ پڑھیں، بے حرمتی کریں اور جنات آپ کے پاس آ جائیں گے۔ وہ الگ چیز ہے، وہ الگ میٹر ہے، اس میں تو قرآن حکیم کی بے حرمتی کی جاتی ہے، لیکن ثواب کی نیت سے قرآن پاک کو آپ پڑھیں، جتنا مرضی پڑھیں، اجر ہی ہوگا، فائدہ ہی ہوگا، ثواب ہی حاصل ہوگا۔ لیکن عثمان صاحب، میرا کوسچن یہ ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ کلام الہی کی بے حرمتی نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ کر کے آپ کسی جن کو یا ایسی مخلوق کو قابو کر لیں؟ یہ پاسبل ہے؟ میں وہی بتانے لگا نا کہ وہ آنے والا کون ہے، وہ شیطان ہی ہے نا۔ اچھا، جن جو آئے گا وہ شیطان ہی ہے نا۔
وہ آیا ہے آپ سے، اس نے دیکھیں جب بھی جادوگر لوگ جنات کو قابو کرنے کے لیے بظاہر وہ جو چلے کاٹتے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے، زیادہ تر قرآن حکیم کی بے حرمتی کی جاتی ہے۔ کس طرح کرتے ہیں؟ ایسے بدبخت بھی ہیں جو کیا کرتے ہیں، قرآن حکیم کے اوراق کو پاؤں کے نیچے رکھ کے، جوتے میں رکھ کے میں یہ سننا بھی نہیں چاہتا سر، خیر اینی وے ہم اس ٹاپک پہ نہیں چھوٹا سا جاتے۔ کویسچن میرے مائنڈ میں نا کافی دیر سے چل رہا تھا کہ جس چیز پہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے پردہ ڈال دیا ہے، اکثر ہم کہتے ہیں کہ جی وہ فلاں وظیفہ کیا جنات حاضر ہو گئے یا ان کو ہم نے دیکھا، کہ جس چیز پہ اللہ کی ذات نے پردہ ڈال دیا وہ ایک عام انسان کیسے دیکھ سکتا ہے؟ ہم نے بالکل بھی نہیں کہا کہ دیکھ سکتے، فرمایا انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، کہ یہ جنات ایسی مخلوق ہیں، آپ کو ایسی جگہوں سے بیٹھ کر دیکھتے ہیں جہاں سے آپ انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ یہ جو کہتے ہیں نا ہم نے جنات کو دیکھا ہے، وہ بالکل غلط بیانی کرتے ہیں، جنات کو نہیں دیکھتے۔ ہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی آنکھوں پہ جادو کیا گیا، آپ کو کوئی ڈراؤنی سی شکلیں دکھائی دینا شروع ہو گئیں، لیکن جنات اپنی اصلی شکل و صورت میں آپ کو دکھائی نہیں دے سکتے، نہیں دے سکتے، محسوس کروا سکتے لیکن اپنی حیت نہیں دکھا نہیں، سکتے۔ وہ نہیں دکھا سکتے بالکل۔ اچھا ٹھیک ہے، تو اچھا سر بلکہ مجھے یاد آ گیا، کسی نے کہیں بیٹھے گفتگو میں یہ بھی ہو رہا تھا کہ وہ لفظ ہے یا ودودو، جی، کہ اس کو اتنی مرتبہ پڑھیں تو آپ کو یہ جن آ جائے گا، اس کو بار بار روٹین میں آپ پڑھتے رہیں تو یہ ہو جائے، یہ کیا بات ہے؟ اچھا دیکھیں ہوتا پتہ کیا ہے، ایک انسان بیٹھ گیا نا، وہ اب یہ سوچ رہا ہے، اسے بتایا گیا یہ پڑھنا شروع کر دو یا یہ چیز اس میں مسلسل دیکھو تمہیں کوئی شکل دکھائی دے گی، وہ تصورات میں تخیلات میں چیزیں آ سکتی ہیں۔ یہ جو دیکھیں نا یہ اللہ کا اپنا صفاتی نام ہے یا ٹھیک ہے نا، تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ اس طرح یہ پڑھنے کے ساتھ جنات حاضر ہو جائیں گے۔ ایسا ہم تو یہ بلکہ اکثر تسبیحات میں یہ تسبیح بھی بتاتے ہیں محبت بڑھانے کے لیے، تو یہ بالکل ایسا نہیں ہے کہ جنات اس کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے چلیں جی، جنوں کی بڑی باتیں ہو گئی، کہیں آس پاس گھومنے نہ لگ جائیں، چلیں کچھ اور بات کرتے ہیں۔ لیکن بہرحال ٹاپک ہی یہ ہے، تو آگے پوچھا گیا کون سی ایسی حالت ہے جس میں شیطان بآسانی کسی کے جسم میں داخل ہو سکتا ہے؟ کہ نظامی صاحب یہ ایک ویسے تو ایک تفصیلی ٹاپک ہے، لیکن ہم انشاءاللہ مختصر بیان کریں گے اور اس سوال کے دو حصے کر لیتے ہیں۔ جی، پہلے تو یہ ہے کہ کن حالتوں میں جنات آپ کے جسم میں داخل ہو سکتے ہیں۔ پہلے ہم اس سوال کی طرف آتے ہیں کہ کیا جنات آپ کے جسم میں داخل بھی ہو سکتے ہیں یا نہیں۔ پہلی بات تو یہ، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو انکار کرتے ہیں کہ جنات آپ کے وجود میں جسم میں داخل ہو ہی نہیں سکتے، بلکہ ایک عامل صاحب میرے پاس بیٹھے اور وہ اس چیز پہ بحث کرنے لگے کہ میرا اتنے سالہ پرانا تجربہ ہے، میں نے تو آج تک نہیں دیکھا کسی کے جسم میں جنات داخل ہوئے ہوں۔ میں نے کہا یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی چیز آپ کے تجربے میں نہیں ہے تو وہ ہے ہی نہیں، اس کی حقیقت ہی نہیں ہے، وہ آپ کے تجربے میں ممکن ہے کہ نہ ہی ہو، لیکن وہ بالکل ہے۔ اور اب ان دنوں میں اس عامل کو سنتا ہوں وہ خود دلائل پیش کریں کہ کون کہتا ہے جنات جسم میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اچھا اسٹیٹمنٹ چینج ہو گئی ہے، چینج ہو گئی ہے، یعنی انہیں جن دیکھ لیا اب کسی نے؟ ہو سکتا ہے۔ اچھا بات کیا ہے کہ دیکھیں فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، شیطان انسان کے جسم میں اس طرح گردش کرتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے۔ اب خون جسم کے اندر ہی ہے نا، تو شیطان بھی جسم کے اندر داخل ہو سکتا ہے، گردش کرتا ہے۔ اور دوسرا شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجموعہ الفتاویٰ میں اس ٹاپک کو وہ تفصیل کے ساتھ لکھتے بھی ہیں۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ جنات جسم کے اندر داخل ہو سکتے ہیں، تکلیف بھی دیتے ہیں، اور ان جنات کو جسم سے نکالنے کے لیے بھی طریقہ کار شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس میں درج کیا ہے، لکھا ہے۔ اور دوسری طرف امام ابن حنبل رحمہ اللہ ان کے بیٹے عبداللہ اپنے والد محترم سے یہ کہتے ہیں کہ بابا بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ جنات جسم میں داخل نہیں ہو سکتے، تو حضرت امام ابن حنبل رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، جنات جسم میں داخل بھی ہوتے ہیں اور انسان کی زبان سے کلام بھی کرتے ہیں، گفتگو بھی کرتے ہیں۔ اچھا، اور اسی طرح قرآن حکیم کی بھی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ یہ جو سود خور لوگ ہیں جب یہ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے تو ان کی حالت ایسی ہوگی کہ جس طرح شیطان نے ان کو چھو کے خبتی کر دیا ہو اور ان کو باولا کر دیا ہو، ان کو پاگل کر دیا ہو۔ شیطان جسم میں آتے ہیں، تکلیف بھی دیتے ہیں، انسان کی حالت ایسی کر سکتے ہیں جیسے ایک پاگل ہے، یہ اللہ کا قرآن فرما رہا ہے۔ یہ تو ہوگی پہلا حصہ کہ جنات انسان کے جسم میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اب دوسرا سوال ہے کہ وہ کن حالتوں میں داخل ہو سکتے ہیں، کون سی ایسی حالت ہے کہ بآسانی کسی کے جسم میں جنات داخل ہو سکتے ہیں۔ پہلی حالت یہ ہے کہ جب کوئی انسان پاکی کا خیال نہیں کرتا ہے، ناپاکی کی حالت میں زیادہ رہتا ہے، غسل واجب ہے غسل کی طرف توجہ نہیں دے رہا، کپڑے ناپاک رہتے ہیں،
وہ توجہ نہیں دیتا کہ میرے کپڑے ناپاک ہیں، ان کو صاف کیا جائے۔ ناپاکی کی حالت میں زیادہ رہنے والا شخص، عورت، اس شخص کے اوپر جنات بآسانی حاوی ہو جاتے ہیں۔ دوسری صورت، جو انسان خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے، دیکھیں اللہ کا قرآن فرمایا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، کہ اس وقت دور جاہلیت میں یہ کیا کرتے تھے انسان، یہ جاتے تھے تو جنگلات میں جب انہوں نے جانا تو انہوں نے کیا کرنا ہے کہ جنات سے مدد طلب کرنی کہ میں فلاں جن کے، ان جنوں کے سردار کی میں امانت میں آتا ہوں، میری وہ حفاظت کرے، مجھے نقصان نہ پہنچائیں، میں ان کی امان میں آتا ہوں۔ تو جب انہوں نے مدد طلب کرنی شروع کر دی تو جنات حاوی ہونا شروع ہو گئے۔ وہ کہنے لگے کہ یہ تو ہم سے مدد طلب کریں، شیطان حاوی ہونا شروع ہو گئے کہ انسان جب خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے، ابھی بھی جنات تھوڑا سا تنگ کرتا ہے، کچھ چیز اس نے ہلا دی یا آپ کو اپنا آہٹ کا احساس دلایا، انسان خوف میں مبتلا ہوا ہے تو وہ جنات اس کے اوپر حاوی ہو گئے ہیں۔ اب اگلی جو بات ہے، تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو انسان عبادت سے دوری اختیار کر لیتا ہے، نماز سے دوری اختیار کر لی، وظائف سے دوری اختیار کر لی، ذکر و اذکار سے دوری اختیار کر لی، وہ اللہ کی نافرمانی میں چلا گیا، اب وہ شیطان اس کے اوپر بآسانی کنٹرول کر سکتا ہے، اسے قابو میں کر سکتا ہے۔ اور ایک شخص میرے پاس ایسا ہے، تک عرصہ بڑا عرصہ ہو گیا ہے، تقریباً ہر عامل کے پاس میں جا چکا ہوں، لیکن مجھے سکون نہیں ہو رہا، میری زندگی میں سکون نہیں، میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ بات سنیے گا توجہ سے۔ اچھا میں نے اسے کچھ وظائف بتائے، رقیہ کیا میں نے کہا یہ ہر نماز کے بعد تم نے پڑھنے، تو خاموش ہو گیا۔ میں کیا بات ہے؟ وہ نماز نہیں آتی، نماز نہیں آتی؟ نماز نہیں آتی۔ میں کیا، اللہ اکبر، ایج کیا تمہاری؟ کہتے 50 سال۔ 50 سال سے اس شخص نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی۔ اب میں رکیا اس کے اوپر کیا کروں؟ اس کے اوپر جنات ہی حاوی ہوں گے، وہ ایسا انسان تو خود شیطان بن جاتا ہے نا جی۔ تھا وہ مسلم ہی بندہ، مسلمان ہے، 50 سال سے اس بندے نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی۔ اب ایسی صورت میں ظاہری بات ہے شیطان بآسانی اس کے اوپر کنٹرول کر لے گا، اس کو قابو میں کر لے گا۔ اور آخری بات، وہ تو اس کا پوٹینشیل کلائنٹ ہو گیا کہ آرام سے جا سکتا ہے۔ اور اچھا اکثر نا عاملین یہ ایک چیز بتاتے ہیں کہ غصے کی حالت میں جنات اپنا وجود میں داخل ہو جاتے ہیں، اس کے اوپر ہیوی ہو جاتے ہیں۔ اچھا یہ بات نہیں ہے، بلکہ جنات جو میں نے آپ کو صورتیں بتائی، ان صورتوں کی وجہ سے جنات جسم میں داخل ہوتے ہیں تو اس کے بعد غصہ آتا ہے۔ کئی کہتے ہیں نا غصہ آتا ہے تو شیطان ہیوی ہوتا ہے، بھائی شیطان ہیوی ہوتا ہے تو غصہ آتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے، اور شیطان آگ سے بنا ہے، اور آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے۔ اگر کسی کو غصہ آ جائے، شیطان اس کے اوپر ہیوی ہو جائے، اسے چاہیے پانی پی لے، وضو کر لے، اور اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، اللہ رب العزت اسے غصے سے نجات دے گا۔ اور باب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تغضب، لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو، شیطان سے محفوظ رہنے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا میں ایک آخری کویسچن اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا، کیا صرف جنات اور یہ جو بات ہو رہی ہے شیاطین کے حوالے سے، یہ ہماری مسلم سوسائٹی میں ہی ہے، نان مسلم نہیں ہوتے؟ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ بہت ساری جگہوں پہ نان مسلم بھی وہ بھی ان کے بارے میں بات کرتے ہیں، جنات کے حوالے سے، شیاطین کے حوالے سے۔ یہ نا اکثر لوگوں کا کہنا ہے کہ شاید کہ اکثر لوگ پتہ کہتے ہیں یہ جنات پاکستان میں کیوں ہیں، جی، یہ یورپ کنٹریز میں کیوں نہیں ہے، یہ انگریزوں کو کیوں نہیں کچھ کہتے؟ ارے بھائی کہتے ہیں، جاؤ سرچ کرو، پتہ تو کرو۔ اور میں تو بلکہ سمجھتا ہوں کہ ہم سے زیادہ وہ لوگ اس چیز کا شکار ہیں، غیر مسلم ہیں، ان کے اوپر بھی جنات حملہ ور ہوتے ہیں، ان کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔ اور اس وقت آپ دیکھیں سب سے زیادہ ہارر موویز جو بنی ہیں وہ انہی لوگوں نے بنائی ہیں، انہیں کنسیپٹ ہے، ان کے اندر یہ چیز چل رہی ہے ان کے معاشرے میں، تبھی جا کے تو وہ دیکھ کے وہ موویز بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ان کا بھی ریلیجیس پوائنٹ آف ویو ہے اس حوالے سے، کوئی آپ کا ایکسپیرینس ہے اس کا کہ وہ لوگ بھی اپنے دین کو فالو کرنے کا کہتے ہیں کہ جی اگر آپ نے جنات سے بچنا ہے، کیونکہ جیسے ہم بات کر رہے ہیں، بالکل وہ کہتے ہیں ان کے جنات جو ہیں، اگر تو ظاہری بات ہے کہ مسلمان جنات تو ویسے ہی کچھ نہیں کہتے، ٹھیک ہے نا، اگر ہاں ظاہری بات انہیں قید کر کے کسی جادو کے ذریعے بھیجا گیا وہ الگ چیز ہے، ٹھیک ہے، وہ مسلمان تو بلا وجہ جا کے ان کو تنگ نہیں کریں گے۔ اگر وہ غیر مسلم جنات ہیں تو ظاہری بات وہ جو جس مذہب کے ہوں گے وہ اپنے مذہب کو وہ جنات بھی تو فالو کرتے ہوں گے نا، وہ جنات کی مدد کے ساتھ جنات کو روکا جاتا ہے، وہ پھر آتے ہیں، وہ پھر اپنا جو کہتے ہیں اپنے مذہب کے ریلیٹڈ وہ اپنا جنات کے ذریعے ان کو روکتے ہیں، ان میں چلتی ہے، یعنی ان کے مذاہب ہیں، قبیلے ہیں، خاندان ہیں، کنبے ہیں، پوری سوسائٹی ان کی بھی اپنی، بالکل ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اپنے معزز مہمانوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، میرے ساتھ موجود رہے ذیشان ڈوگر۔ ذیشان صاحب آپ کا آنے کا بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی صحت دے، آمین۔ اور ان کے ساتھ موجود رہے قاری عثمان اسلم صاحب۔ قاری صاحب
آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ. یہ جنوں کی باتوں نے پروگرام تھوڑا ہمارا آگے کر دیا. بڑے شرارتی ہیں یہ جن, لیکن کوئی بات نہیں, ہم نیکسٹ ٹائم ان کو کنٹرول میں رکھیں گے. آپ دونوں صاحبان کے آنے کا بہت شکریہ. مجھے بات یہی کرنی کہ جلد بازی کے حوالے سے جیسے میں نے کہا تھا کہ ہم ہر کام میں بھاگ دوڑ, آگے نکلنا اور ایک عجیب قسم کی اضطرابی کیفیت میں رہتے ہیں, اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. ہماری سوسائٹی میں پینیٹریٹ کر گئی ہے یہ عادت, اور ہماری زندگیوں پہ, ہمارے خاندانوں پہ, ہمارے پورے معاشرے میں یہ بگاڑ کا سبب بن رہی ہے. اس کو حل کرنے کے لیے ہمیں خود ہی کوشش کرنی ہوگی. چیزوں کو تحمل سے کریں گے تو چیزیں تحمل کے ساتھ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی. اس کے ساتھ ہی نوید نظامی اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے, پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.